گیا, میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے. میں یہ سوچ ہی رہا تھا, اچانک میری نظر آپ کے ہاتھ پر پڑ گئی. حضور جدھر آپ کی انگلی ہو جاتی تھی چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چچا مجھے کیا پتا, میں اس وقت بچہ تھا, مجھے کیا پتا کہ آپ کو کیا نظر آیا کیا نہیں. فرمایا چچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا, مجھے رونے سے روکتا تھا. اندازہ کرو نبی پاک سے کون کھیل رہا ہے, اور جس کے کھلونے چاند جیسے ہوں وہ آقا کیسا ہوگا. اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا. اللہ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. نہیں بات جو سنانی ہے وہ آگے ہے. حضرت عباس نے جب یہ کہا کہ میں نے دیکھا چاند ہلتا تھا آپ کی انگلی کے اشارے سے, حضور نے فرمایا چچا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اپنی ماں کے شکم میں بطن اقدس میں تھا, اور لوہے محفوظ پر قلم چلتا تھا, میں اس کی آواز بھی سنتا. سن رہے ہو؟ تم نے کیا سمجھا ہے ہمارے نبی کو؟ وہ تمہارا ہوگا جس میں کوئی نقص ہوگا, وہ تم نے کوئی فرض کر لیا ہوگا. میرے نبی جیسا مخلوق میں سب سے اولا سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے, اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے, اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, پھر وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور عطا کرتا ہوں. امام راضی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں پھر وہ بندہ اللہ کے جلووں کا مظہر بن جاتا ہے, پھر وہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے تصرف بھی کرتا ہے. تصرف کا مطلب روحانی قوت سے حالت کو بدل دینا. تو ہم مانتے ہیں جو اللہ کے ولی, اللہ فرما رہا ہے ان کی شان کہ ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. تو پھر آنکھ غوث کی ہے. سنو جملہ سنو, آنکھ عبد القادر کی ہے مگر اس میں قوت قادر کی ہے. القادر کی قوت عبد القادر سے ظاہر ہوتی ہے, القادر کے جلوے عبد القادر سے ظاہر ہوتے ہیں. پھر دنیا غوث اعظم پکارتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو اڈے ہوں گے کیونکہ یہ کچھ کر سکتے کہتے ہیں غوث پاک کچھ کر سکتے ہوتے تو بش نے حملہ کیا تھا امریکہ نے بغداد پر. غوث کچھ کر سکتے ہوتے تو بچا لیتے. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تمہاری کہ بھی غوث کیوں نہیں بچا سکا, تو بیت المقدس قبلہ اول اللہ کا گھر ہے, یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اللہ کچھ کر سکتا ہوتا تو بچا لیتا. معاذ اللہ. الزامی بات کوئی اگر کہے ایسے تو بولو نتیجہ نکلے گا, ایمان ضرور نکل جائے گا. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ارے جب کعبے کے محافظ نہیں تھے اللہ نے ابابیل بھیجے تھے. آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان کہلانے والے 57 ملک کیا کر رہے ہیں؟ نشہ, عیاشی, اور پھر کہتے ہیں غوث پاک کچھ کر. غوث پاک کو کیا نقصان ہے؟ ایمان تمہارا دیکھنا ہے, امتحان تمہارا ہو رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. میرے غوث کو کوئی نقصان, وہ آج بھی بچا رہے.
جب ایران والوں نے ان کے مزار کو گرانے کے لیے میزائل پھینکا، میں اپنی آنکھوں سے 1987 میں جا کے دیکھ کے آیا، 3 میزائل غوث پاک کے مزار کو گرانے کے لیے پھینکے، گڑے ہو گئے مگر وہ پھٹے۔ تم آج بھی میرے غوث کی طاقت کو جانتے؟ ملک حسن علی بیگے نام ہے بندے کا، ابھی اس کو مرے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، پنجاب والے لوگ اس کو جانتے ہیں، شرفپور شریف کا رہنے والا، عقیدے میں جیسا کیسا تھا وہاں کے لوگ جانتے ہیں، اس نے یہ کتاب بھی لکھی، یہ واقعہ ایک ایک بچے کو وہاں معلوم ہے، آپ کو جیتا جاگتا واقعہ سنا رہا ہوں۔ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرفپوری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے والد صاحب کے پیر و مرشد، میرے دادا پیر ہیں۔ شرفپور شریف لاہور سے 20 میل فیصل آباد کی سڑک پہ، جڑا والے کی سڑک پر علامہ اقبال جیسا شخص حضرت کو ملنے گیا۔ حضرت شیر ربانی 1965 کی جب جنگ ہوئی بھارت پاکستان کی، تو اس ملک حسن علی بیگے نے خواب دیکھا، حضرت میاں صاحب حضرت شیر ربانی کو دیکھا، چادر اوڑے ہوئے بڑی تیزی سے جا رہے ہیں سیالکوٹ کی طرف۔ اس نے پوچھا حضرت جی کیا ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت میاں صاحب نے جواب دیا، ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے پاکستان پر، میں سیالکوٹ کے محاذ پر جا رہا ہوں۔ سنو، وہ ملک حسن علی کہنے لگا حضرت جی شرفپور سے لاہور قریب ہے، سیالکوٹ تو دور ہے، لاہور قریب ہے۔ تو حضرت میاں صاحب نے جواب دیا لاہور میں حضرت داتا صاحب کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ سمجھ آ رہا ہے؟ آ رہی ہے بات؟ سن رہے ہو؟ اور واقعہ سناؤ، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان کا اوپر والا کھانا خالی ہے۔ لطیفہ سنا تو سنیں، علماء نہ سنیں، ان کے سننے آ رہا آپ کو سنا معذرت چاہتا ہوں۔ بین الاقوامی نمائش ہوئی، نمائش جانتے ہیں؟ ایگزیبیشن، بین الاقوامی، ساری دنیا کیا چیز رکھی گئی؟ دماغ۔ کیا رکھے گئے؟ ہر قوم کا، ہر برادری کا، ہر علاقے کا، ہر نسل کا دماغ رکھا، نیچے لکھا بھی یہ ہے، یہ سندھی کا ہے، یہ بلوچی کا ہے، یہ پٹھان کا ہے، یہ مہاجر کا ہے، یہ پاکستانی کا ہے، یہ ہندوستانی کا ہے، یہ مکرانی کا ہے، یہ ایرانی کا ہے، قیمت بھی لکھی۔ ایک دماغ کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، لاکھوں کروڑوں دماغ، مگر وہاں کوئی قیمت۔ انہوں نے کہا کیوں، اس کی کوئی قیمت نہیں، کہنے لگے یہ استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یہ ان یوزڈ ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے جس کا، سمجھے ہو؟ ان کا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، میں نے لطیفہ جو سنایا ایسے نہیں سنایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ جس کی شان بڑھائے، یہ گھٹانے کی کوشش کرے تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ سے لڑنا۔ تو جو اللہ سے لڑے گا عقل والا اونچی، اسی لیے تو اس نے کہا نا استعمال۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ گھٹانے والے گھٹ جائیں گے، اللہ جس کو بڑھاتا ہے اس کو کوئی گھٹا سکتا نہیں۔ عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہیں کرتی۔ آپ کو ابھی اللہ کا فرمان سنایا اسی حدیث قدسی میں، من عادی لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا فقد آذنتہ بالحرب، اس کو چیلنج کر دو، مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ اعلان جنگ، جو اللہ سے لڑے گا طاقت ہے اس میں، تو عقل والا اللہ شان دے اور یہ مانتے رہے۔ واقعہ جو آپ کو سنانا تھا، امرتسر کا ایک واقعہ اور سنو، یاد آ گیا ہے۔
امرتسر کا نام سنا ہوگا، انڈیا کا علاقہ بڑا مشہور، سکھوں کا آج کل وہاں پر زیادہ آبادی کا علاقہ ہے۔ امرتسر اصل نام ہے، لوگ امرتسر بھی کہتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، میرے بزرگوں کی چشمدید آنکھوں دیکھی سکھوں کی، ہندوؤں کی لڑائی ہو گئی مسلمانوں سے۔ وقت تھا اس زمانے میں حکومت کی انگریز کی، حکمران جو تھے وہ انگریز سے، جھگڑا ہو گیا، مسلمان مسجد میں بند ہو گئے، دربار سے ہندو سکھ حملہ کر رہے ہیں، اندر سے مسلمانوں کے پاس اس زمانے میں کوئی ہتھیار